السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ قربانی کس کے نام سے کی جائے؟ بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میں پہلی مرتبہ قربانی کرنے جا رہا ہوں، تو کیا میں اپنی پہلی قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کروں؟ اور یہ بات عوام میں بہت ہی مشہور ہے، اور یہ سوال بھی بہت پوچھا جاتا ہے کہ جو شخص پہلی مرتبہ قربانی کرے تو کیا وہ اپنی قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرے؟ تو ناظرین اکرام، آپ اس ویڈیو کو توجہ سے سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ کلیئر طور پر سمجھ میں آ جائے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو کیا پہلی مرتبہ قربانی کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی اس شخص پر واجب ہے، یعنی ضروری ہے جو صاحب نصاب ہو۔ جو بھی صاحب نصاب ہوگا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، یعنی ضروری ہے۔ رہی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں یا نہ کریں، تو یاد رکھیے کہ یہ ایک نفلی عبادت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ ایک نفلی عبادت ہے۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نوازا ہے، تو پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ قربانی جو آپ کے اوپر واجب ہے، آپ کے اوپر لازم ہے، وہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ اپنی واجب قربانی کریں گے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کریں گے۔ یعنی اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، یعنی ضروری ہے، تو ضروری کام کو پہلے کریں گے اور نفلی کام کو آپ بعد میں کریں گے۔ تو اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ دو قربانی کریں یا دو حصے لیں، ایک اپنے نام اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ تو ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ اس مختصر سی ویڈیو کے ذریعے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قربانی اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی جو صاحب نصاب ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہے، لازم ہے، اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ دوسری قربانی ہوگی، یعنی ایک اس شخص کے نام سے جو صاحب نصاب ہو، اور دوسری قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اگر وہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ نفلی قربانی ہوگی، اور جس شخص پر واجب ہوگی وہ اس کی واجب قربانی ہوگی۔ تو امید ہے آپ حضرات کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور دوسروں تک شیئر بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔